بتائیں گی مجھے کہ یہ کون سی چیز، یہ 5 سے 6 سیکنڈ، جی بالکل اس مد کو ہم 5 سے 6 سیکنڈ کھینچیں گے اور اس کو بولتے ہیں مد، اس کو مد متصل بولتے ہیں، لیکن ہم اس کو بڑی مد اور چھوٹی مد کہیں گے۔ بڑی مد اس کو ہم بولیں گے بڑی مد، یعنی لونگ مد۔ تو لونگ مد جو ہوتی ہے اس کو 5 سے 6 سیکنڈ کھینچا جاتا ہے، اور اس کا جو مد متصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں حروف مدہ کون سے ہیں، الف، یا اینڈ واو۔ الف، یا اینڈ واو جو ہوتے ہیں وہ مد لیٹر ہوتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو وہ جو لیٹر ہے وہ 6 سیکنڈ کھینچا جائے گا، کیونکہ وہ مد متصل ہے۔ یہ دیکھیں اب یہ مد الف کے اوپر مد آ گئی، مد کے بعد جو ہے وہ حمزہ آ گیا۔ جب الف، یا اور واو، الف، یا اور واو یہ تین جو ہیں مد لیٹر ہیں، اگر ان کے بعد حمزہ لیٹر آ جائے اور ان کے اوپر بڑی مد ہو تو وہ جو پہلا لیٹر ہوتا ہے مد والا لیٹر، یعنی جیم، دیکھیں اب مد والے لیٹر کے ساتھ ہے، جیم کے ساتھ الف ہے، تو اس کو ہم 5 سے 6 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے۔ ہم پڑھیں گے جا، دین ہم پڑھیں گے سی ات، پھر ہم پڑھیں گے سو، سو۔ آپ جو ہے لائیو کو شیئر کیجئے پلیز، کیونکہ میری بہت سی بہنیں جو ہیں وہ نہیں آ رہی، کل بھی وہ نہیں تھی کلاس میں، تو ان کے لیسن مس ہو جائیں گے۔ اگر ان کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا تو وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گی، اس لیے پلیز اس کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ میری بہنیں آ سکیں۔ تو پھر ہم کریں گے، اب دیکھیں ہم نے پڑھا جا، سی ات، سو۔ جتنا آپ کھینچیں گے اتنی اس میں خوبصورتی آئے گی، اتنا وہ ساؤنڈ جو ہے وہ خوبصورت نکلے گا۔ اب جو حروف مدہ کے بعد دوسرا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ، حروف مدہ کے بعد اب دیکھیں فی ایک الگ لیٹر ہے، امرینا ایک الگ لیٹر ہے، تو وہ یہ تھا کہ یہ ایک ہی لیٹر تھا، یہ ایک ہی ورڈ بن رہا تھا، ایک ہی ورڈ بن رہا تھا۔ یہ جو ہے اب دو ورڈ ہیں، فی الگ ورڈ ہے، امرینا الگ ورڈ ہے۔ اب دیکھیں ہم فی کو اگر کھینچیں گے، کیونکہ اس کے اوپر یہ شورٹ مد ہے، اس کو ہم 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے، تو جو اگلا لیٹر ہے وہ حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو مد متصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہو، یہ تو پہلا کلمہ ہو گیا، پہلا ورڈ ہو گیا، امرینا دوسرا ورڈ ہو گیا۔ اب اگر پہلے ورڈ کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے دوسرے ورڈ میں تو وہ مد منفصل ہوگی، اور اس کو ہم نے 3 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہے۔ ہم پڑھیں گے فی امرینا، فی امرینا۔ اب ری کو ہم نے ہلکا پڑھا، کیونکہ را کے ساتھ اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے لا الہ، لا الہ۔ اب دیکھیں لا کو ہم نے 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے کھینچا، اگلے لا ایک الگ لیٹر ہے، الگ سے اپنا ایک معنی رکھتا ہے، الہ الگ سے ایک ورڈ ہے، اس کا اپنا ایک الگ سے معنی ہے۔ اگر حروف مدہ کے بعد اگلا والا جو ورڈ ہے، جو نیکسٹ لیٹر ہے، اس کے شروع میں حمزہ آ جائے تو وہاں پر ہم جو پہلی مد ہوگی اس کو ہم 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے۔ ہم نے لا کو جو ہے وہ 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے کھینچا، نیکسٹ جو ہے وہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ہم نے 2 سیکنڈ کے لیے کھینچا، تو یہ ہمارا ساؤنڈ بنا لا الہ۔ آگے ہم پڑھیں گے، اب دیکھیں یہاں پہ نون کے اوپر تشدید آ گئی۔ کوئی میری بہن بتائیں گی کہ جب نون کے اوپر تشدید آ جائے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ نون کے اوپر اگر تشدید آئے تو ہم کیا کریں گے؟ نون کے اوپر اگر تشدید ہو تو وہاں پر کون سا رول اپلائی ہوتا ہے؟ وہاں کیا کرتے ہیں؟ جی بالکل، وہاں پر غنہ کرتے ہیں، وہاں پر غنہ کرتے ہیں، 2 سیکنڈ کے لیے جو ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو اپنے ناک میں چھپاتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے ان، ان،
دین نون کے اوپر مد ہے تو ہم اس کو 3 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے. ہم پڑھیں گے اِنَّا اِنَّا. آگے ہم اب میری کوئی بہن بتائیں گی کہ ہم نے یہاں پر کون سا غنہ کیا. جب حمزہ کو نون کے ساتھ جوڑا تو ہم نے یہاں پر غنہ کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد جو لیٹر آ رہا ہے. کوئی میری بہن بتائیں گی کہ یہ کس کا لیٹر ہے؟ یہ حروف حلقی میں سے ہے یا اقفا لیٹر میں سے ہے؟ جی بالکل یہ اقفا لیٹر میں سے ہے، اس لیے ہم نے ان پر جو ہے وہ غنہ کیا. ہم پڑھیں گے انزلنا انزلنا. اب نا کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے. یعنی یہاں پر پہلے تشدید کا غنہ آیا، پھر اخفا کا غنہ آیا اور پھر ہم نے نا کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچا. اور جو مین ٹاپک تھا کہ مدے ہمارے پاس جو ہے وہ شورٹ مد آ گئی تو اس کو ہم نے 3 سیکنڈ کے لیے کھینچا. ہم پڑھیں گے اِنَّا انزلنا ان. اب یہ والا یہ جو ان اخفا والا غنہ ہے اس میں ہم نے نون کا جو ساؤنڈ ہے اس کو چھپانا ہے، لیکن ان والا جو غنہ ہے وہ ڈیپ غنہ ہوئے گا، وہاں پر ہم تھوڑا ہماری ساؤنڈ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. ہم پڑھیں گے اِنَّا انزلنا. آگے ہم جائیں گے جو مد لازم ہے. مد لازم کا کیا ہوتا ہے کہ ہم جزم کے ساتھ پہلے والے لیٹر کو جوڑتے ہیں، اسی طرح تشدید میں بھی ہم پہلے والے لیٹر کو دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو ہم کیسے اس کو پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے اس کو یہ جو ہمارے پاس لیٹر ہے اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ کھڑی زبر. اب دیکھیں حمزہ کھڑی زبر لام ساکن ہے تو ہم 6 سیکنڈ کے لیے اس کو کھینچیں گے. ہم پڑھیں گے آل. اب دیکھیں حمزہ کو ہم نے لام کے ساتھ جوڑنا ہے لیکن پہلے ہم نے آ کو 6 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہے. ہم پڑھیں گے آل آنا آل آنا. تو پھر اس کو کیسے کریں گے؟ دیکھیں آل ہم نے حمزہ کو لام کے ساتھ جوڑا آل آنا. اب آ کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے. اس طرح ہم پڑھیں گے حاجوک حاجوک. اب دیکھیں ہا کو ہم نے 6 سیکنڈ کے لیے کھینچا، جو کو ہم نے 2 سیکنڈ کے لیے کھینچا. اور اس کا کیا ہے کہ اگر حروف مد کے بعد جزم آ جائے یا حروف مد کے بعد تشدید آ جائے تو اس کو 5 سے 6 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہوگا. آگے ہم پڑھیں گے والصافاتی والصافاتی. اب واو کو صاد کے ساتھ جوڑا، دین صاد کو 6 سیکنڈ کے لیے کھینچا، دین صاد کو فا کے ساتھ جوڑا اور پھر ہم نے فا کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچا اور پھر ہم نے تا زیر تی پڑھی. ہم پڑھیں گے والصافاتی. اب دیکھیں جب واو کو یہ حروف شمسی آگے الف اور لام سائلنٹ ہیں، واو کو ہم صاد کے ساتھ جوڑیں گے اور واو کو کھینچیں گے نہیں لیکن شدت ظاہر کریں گے کیونکہ واو جو ہے وہ صاد کے ساتھ جا رہا ہے. ہم پڑھیں گے والصافاتی. تو یہ ہماری جو ہے وہ مد والے لیٹر ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. جو بڑی مد ہوتی ہے اس کو 5 سے 6 سیکنڈ کے لیے کھینچتے ہیں اور جو چھوٹی مد ہوتی ہے اس کو 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے کھینچتے ہیں. تو آپ ضرور ان کی پریکٹس کیجئے گا. اوپر والی تھوڑی آسان ہے لیکن جو مد لازم ہے اس کو پڑھنے کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہے. ہم آل نہیں پڑھیں گے، ہم آل پڑھیں گے. پہلے ورڈ کو کھینچیں گے دین جوڑیں گے. حاجوک والصافاتی. اب دیکھیں ہم نے اس والی جو مد لازم ہے اس کی ہمیں پریکٹس کرنی ہوگی کیونکہ اگر ہم اس کی پریکٹس کریں گے تبھی جا کے ہم ان کو اچھی طرح سے ادا کر سکیں گے. جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہوتے تھے ورڈ وَلَدَّالِّينَ. اب دیکھیں داد کو ہم 6 سیکنڈ کے لیے کھینچ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس پر یہ والی مد آ رہی ہے. پھر وَلَدَّالِّينَ
اس پر ایسے ہم شدت ظاہر کرتے ہیں، دین ہم لین آگے ادا کرتے ہیں. تو یہ وہی مد ہے جو نماز والی قرات میں بھی شامل ہے. تو آپ ضرور ان کی پریکٹس کیجئے گا اور ان کو جو ہے وہ اپنے جیسے ہی آج آپ قرآن پڑھیں تو ان کو اپلائی کیجئے گا. اگر آپ کے آج کے جو پڑھنے والے پارٹ میں اگر یہ آ جاتی ہیں تو ان کو ضرور جو ہے وہ رپیٹ کیجئے گا. تو میں کوشش کروں گی کہ میں ادھر ٹک ٹاک پہ بھی یہ ویڈیو ڈال دوں اور میں یوٹیوب پہ بھی ڈال دوں. تو آپ ضرور ایک دفعہ اس کی پریکٹس کیجئے گا تاکہ ہمیں اس کی سمجھ آ سکے.